یہ تھا اور کچھ بھی نہیں، چیک آؤٹ بغیر اور کچھ بھی نہیں آڈے میں سر میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا، چکڑ سارے پاس دیکھ بارش لگی آڈے بھی کھلتے تھے۔ السلام علیکم جی، آیا جی یہ تناول دا آڈا ہے، اس نے سامنے دیکھا تو کتنا چکڑ ہے اور کتنی گندگی ہے۔ آگے کسی نے ملے نے کوئی کام نہیں کیا، نہ ایسا کوئی بجلی ہے، نہ ایسا کوئی پانی ہے، نہ ایسا کوئی واش روم ہے، نہ ایسا کوئی ماں بہن جہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ مطلب اصل تنول کے رہنے والے ہیں، ساری حالت دیکھ کے کہ بنی دی ہے، سارے پاس گند چکڑ تے اتنے بزرگ ساتھی جڑے آتے ہیں، بزرگ لوگ آتے ہیں، انہوں سے بڑی پریشانی ہوتی ہے تے بالکل مطلب تناول دے کسی بندے دی قسم بھی کوئی مطلب ہے نا کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کیتا۔ کچرا دیکھو پیچھے کھلتے ہو، دو لاریاں کچرا پہ دے، کوئی بھی بالکل پریشان کوئی بھی نہیں ہے۔ مہربانی کر کے ایسا مطلب تھوڑی توجہ مطلب برکت نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب سلام عرض۔ ناظرین و سامعین، علاقہ تناول کی بات جس وقت آتی ہے تو اس میں مسائل گونا گون ہیں۔ ایبٹ آباد آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، سجاد خان تنولی ٹوٹا بکسا یونین ہزارہ جو ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ہمارا جو شیروان اڈا ہے اس کے یہ مینیجر ہیں۔ اب مزید ہم ان سے جانیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیونکہ شیروان میں ترقی کا جو سنہرا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ شیروان میں بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ تحصیل اور تناول جو ہے اس میں دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بہہ رہی ہیں، وہاں پر بڑے ترقیاتی کام ہیں۔ کسی دور میں بھی وہاں ترقی کا سفر جو ہے وہ اتنا پہلے نہیں ہوا ہے جتنی اب ترقی ہے۔ مزید ہم سجاد خان تنولی صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ شکریہ سجاد خان تنولی صاحب، آپ پروگرام میں آئے، تو آپ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین و سامعین کو بتائیے گا تناول کے اندر جو ترقی ہے، جیسا کہ شیروان اڈا ہے جس کے اوپر آپ رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ ہمارے تناول کے عوام کو بتائیں۔ بہت شکریہ ہارون تنولی صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بلایا یا مدعو کیا، اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ جناب اعلیٰ، جیسا کہ آپ کے کیمرے نے دکھایا، شیروان اڈا انتہائی پسماندگی اور انتہائی ابتر حالت میں ہے۔ نہ وہاں کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ گرمیوں میں بدبو سے لوگ مر جاتے ہیں، سردیوں میں آج کل بارش کی وجہ سے لوگ مائیں بہنیں وہاں بارش میں کھڑی ہوتی ہیں، انتظار گاہ کوئی نہیں ہے، باتھ روم کی سہولت کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پورے شہر کا گند اور کچرا لا کر وہاں پھینکا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہفتہ اور اتوار جو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں تو کچرے کے جو وہاں پہ وہ کنٹینر رکھے ہیں، اس کے علاوہ اڈا پورا جو ہے کچرے سے بھر جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب اعلیٰ، ہم سے اڈا جو فیس ہے 72,000 روپیہ مہینہ لی جاتی وہ ہے، ٹی ایم اے ایبٹ آباد لے رہی ہے۔ میں بارہا ٹی ایم اے ایبٹ آباد کے ذمہ داران سے ملا، ان سے گزارش کی کہ ایک بندہ صفائی والا یہاں رکھ دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ واسا والوں کا کام ہے۔ تو جناب اعلیٰ میں پہنچ گیا واسا والوں کے دفتر میں، تو واسا والوں نے کہا جی کہ یہ اڈے جو ہیں یہ ہماری حدود میں آتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو جناب اعلیٰ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ایک ادارہ کہہ رہا ہے جو فیس لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، واسا کہہ رہا ہے ہم اٹھائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا تو صرف کچرے کی حد تک ہے، ہم تو صرف اس کنٹینر جو ہیں وہ اٹھانے کی حد تک ذمہ دار ہیں۔ سجاد خان صاحب، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں جب کہ تحصیل ناظم آپ کا یہاں سے رہا ہے، وہ آپ کے لیے انتظامات کر سکتا تھا، آپ نے ان کے نوٹس میں یہ باتیں نہیں لائیں، اب آپ کہہ رہے ہیں عوام کو؟ بڑی اچھی بات کہی آپ نے ہارون تنولی صاحب۔ ہمارا اور ٹی ایم اے کے دفتر کا چند فرلانگ کا فاصلہ ہے، ہم آواز دیں اگر تب بھی ٹی ایم اے کے دفتر میں پہنچ جاتی ہے، دور آپ نہ جائیں۔ ہم ان کے دفتر میں بارہا گئے ہیں اور ان کے ذمہ داران کے پاس تحریری طور پر میری ریٹن موجود ہے وہاں پہ، اگر وہ کہیں اس کی فوٹو کاپی میں آپ کو دے دوں گا۔ یہاں جتنے علاقوں کے سٹینڈ موجود ہیں، شیروان سے لے کر رجوین تک، اور اس کے علاوہ جرل سے لے کر پنڈ کرگو تک، اور یونین کونسل چماٹ کے تمام اڈا کے جتنے گاڑیوں والے ہیں سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس پہ سب نے تحریری طور پہ اپلیکیشن دی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس پہ ہمارے ہم سے جو پیسے لیتے ہو وہی اس پہ لگا دو۔ لیکن انہوں نے کہا جی اس پہ آج اس فنڈ میں ڈال دیا ہے، اس فنڈ میں ڈال دیا ہے، اب کر رہے ہیں تب کر رہے ہیں۔ اب اس پہ لاروں پہ ہمیں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس پہ جب یہ ہمارے سابقہ تحصیل ناظم سلمانی صاحب تھے،
اس وقت میں نے کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ جب ہم ان کے دفتر نہ گئے ہوں. اچھا. جب ہم نے ان کو تحریری اپلیکیشن نہ دی ہو, ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ آپ کی مائیں بہنیں ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آپ کے بزرگ ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, خدا کا واسطہ ہے اس کے لیے تھوڑا سا ان کے اوپر رحم کریں اور ان کے اوپر اس کے اوپر تھوڑے سے پیسے لگا دیں. تو جناب ہوا یہ کہ جیسے ہی ہمارے یہ ناظم صاحب آئے تھے شروع کے دنوں میں, انہوں نے اٹھا کے ہمیں شملہ پاڑی بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ شملہ پاڑی, آپ وہاں پہ آپ کا اڈا ہے شملہ پاڑی پہ. جی, شملہ پاڑی کے ساتھ یہ کنٹونمنٹ کی جگہ ہے. جیسا کہ ناظم صاحب, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, ناظم صاحب تو کہتے ہیں جی میں نے تناول کے اندر بہت ترقیاتی کام کیے ہیں, وہاں پر 4 چوک بنے ہیں, وہاں پر 24 کے قریب کمیونٹی سینٹر ہیں, وہاں پر تناول میں کوئی 250 کے قریب نئے روڈ انہوں نے بنائے ہیں, 200 کے قریب انہوں نے جو روڈ ہیں جن کو کھلا کیا ہے. پھر اس کے ساتھ اور دیگر ایسے منصوبے انہوں نے بتائے ہیں جو 25 کمیونٹی سینٹر ہیں, اور پانی کی جو متعدد جو انہوں نے 300-400 اسکیمیں بتائی ہیں. تو اب وہ وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں ترقی ہوئی ہے, تو آپ یہاں اڈے ایبٹ آباد کے اڈے کا رونا رو رہے ہیں, یہ کیسے ہے؟ افسوس کی بات ہے. میرے ساتھ آپ سفر کریں, جو یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں میں, کیمرے کے سامنے بیٹھ کر, آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ آئیں, سفر کریں. مین شیروان روڈ ہے, اس کے اوپر اگر 2 گاڑیاں کہیں سے بھی کراس کر لیں, 2 گاڑیاں کہیں سے بھی آپس میں کراس کر لیں, اور میں جو یہ کہہ رہے ہیں ترقی کے دعوے کرنے والے, میں ان کو سیلوٹ کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ ایک گاڑی روڈ پہ ہوتی ہے تو دوسری گاڑی نیچے اتر کے اس کو راستہ دیتی ہے. کہیں سے بھی میرے ساتھ چلیں, اگر 2 گاڑیوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے پکے روڈ پہ کراس کر لیا, تو میں یہ جو ہمارے سابقہ جو ممبران ہیں, ہمارے جو ناظمین تھے, ان کو میں سیلوٹ کروں گا. کہیں سے بھی 2 گاڑیاں جہاں سے کراس نہیں کر سکتی. روڈ کی حالت یہ ہے کہ روڈ کے ساتھ اتنے بڑے کھڈے پڑے ہیں کہ ہم میں ٹرانسپورٹ کو پریزنٹ کر رہا ہوں, ٹرانسپورٹر یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم روڈ سے نیچے اترتے ہیں گاڑی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ ناظم صاحب تو کہتے ہیں میں نے تناول میں 200 نئے روڈ بنائے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کا روڈ اچھا نہیں ہے, گاڑی نیچے اترتی ہے, دوسری گاڑی آتی ہے, یہ کیسے ہے؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے آپ کی باتوں میں, ان کی اور آپ کی باتوں میں؟ ہارون تنولی صاحب, صحافی جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے کان اور آنکھیں ہوتے ہیں. آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے, آپ میرے ساتھ آئیں, میں آپ کو لے کر جاتا ہوں, آپ وزٹ کریں, ایک بھی چیز آن گراؤنڈ آپ مجھے دکھا دیں. کوئی یہ روڈ بنا ہوا مجھے دکھا دیں, کوئی وہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنا ہوا مجھے دکھا دیں, کوئی صحت کی سہولت مجھے آپ بتا دیں, کوئی بچیوں کے لیے تعلیم کی سہولت مجھے آپ بتا دیں. یقین کریں پچھلے دنوں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں اپنی بچی کے لیے ہاسٹل میں داخلے کے لیے گیا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا جی وہاں تو پہلے سے وہ ہاسٹل فل ہے. وہ بیچارے نے اتنی منتیں کر کے ایک اپنی طرف سے ایک بیڈ لے کر وہاں پہ گیا, اور انہوں نے ہاسٹل والوں کی منتیں کر کے یہاں ایبٹ آباد میں اس نے اپنی بچی. سجاد صاحب, آپ جس وقت نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں, ابھی عالیہ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, اس میں آپ کیونکہ بلدیات جو ہوتا ہے وہ نرسری ہوتی ہے سیاست کی, اس میں ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں کہ جو آ کر یہ کام کر سکیں. ہم نے جو نمائندے وہاں سے تناول کی عوام نے جو نمائندے وہاں بھیجے تھے ایبٹ آباد میں, انہوں نے کیوں کام نہیں کیے, اس کی وجہ کیا ہے آپ بتائیں ذرا. زبردست بات کہی آپ نے, ایکسیلنٹ بات کی. ہارون تنولی صاحب, ہوا یہ ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے کہ ہم جہاں جس جگہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں 6 ضرور کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ یہ المیہ چل رہا ہے. میں سیلوٹ کرتا ہوں ایوب خان تنولی نے, جو پل بنائے تھے, جو روڈ بنایا تھا, وہ ہی آج تک بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ بیچارہ وہ پل بھی مخدوش حالت میں ہے, وہ بھی ٹوٹنے کے قریب ہے. دوبتر والے پلوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی آپ جا کے دیکھیں وہ ٹوٹنے والے ہیں. ان سے اتنا نہیں ہو سکا کہ ان کی مرمت کروا سکتے, وہ پل ٹوٹ رہے ہیں. اور آپ نے بات کی کہ یہ جو نمائندے ہم منتخب کرتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا تعلق یونین کونسل چماٹ سے ہے. آپ میرے ساتھ آئیں, چماٹ کا سفر کریں, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ خود دیکھیں وہاں پہ کہ وہاں کوئی ایسی جگہ مجھے بتائیں جہاں پہ کوئی فنڈ لگاؤ. اور اس کے علاوہ جو مین روڈ سے سفر کرتے ہوئے آپ جائیں, ہمیں دکھائیں کہاں سے پکے روڈ بنے ہوئے ہیں, کہاں پہ مجھے دکھائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ آپ نے نمائندے منتخب کیے تھے, یہ نمائندے صرف اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ ہمیں کہاں سے کتنا کمیشن ملے گا, کہاں سے کتنا فنڈ ملے گا, ہماری جیب میں کیا جائے گا. یہ ہر اس منصوبے پہ کام کرتے رہے جو ان کی جیب میں ذاتی نفع ہوتا رہے یا جن کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. تو کیونکہ ہمارے جو تناول کے عوام ہیں, تناول کی 4 یونین کونسل ہے, ہماری لور تناول تحصیل بھی ہے,
جس کا بدقسمتی سے دفتر یہاں پر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اڈا جو تھا، اڈا تو ظاہر ہے یہ تو مین ہمارا ایبٹ آباد شہر کے اندر ہے، ایبٹ آباد شہر کے اندر یہ حالت ہماری ہے، تو ہماری پھر ظاہر ہے تناول کے اندر یہ ایبٹ آباد شہر کے اور دیگر جو ایبٹ آباد اور دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تناول کے لوگوں کی شیروان کا اڈا جو ہے، تناول کا جو اڈا ہے، تناول کے دیگر جو اڈے ہیں تمام موضع جات کے، تمام یونین کونسل کے، ان کی یہ حالت ہے تو تناول کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تو ظاہر سمجھتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو مختلف پروگرامات کر رہے ہیں، مختلف فنکشنز میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تناول کے اندر اب ترقی کا دور ہے، تناول میں ہم نے تمام میگا پروجیکٹ کیے ہیں، تناول کی پسماندگی کا خاتمہ کیا ہے، تناول میں خواتین پانی سروں پر لاتی تھی، اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ یہ ذرا بتائیں نا، جو دیکھنے والے تناول کے اور پوری دنیا کے ناظرین و سامعین ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی زبان سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا بھی اسی علاقے سے ہے، کیونکہ ہم ہی لوگ ان لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں، پھر جس وقت ہم ہی بات کرتے ہیں تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، عوام کی طرف سے بھی ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے دکھانا۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے پلازے بنا دیے، بڑے بڑی بلڈنگیں ہم نے بنا دی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، ایک بہت ہی زبردست بات کی ہے مجھے، کیونکہ میں یہاں ایبٹ آباد اڈا میں بیٹھا ہوں تو سامنے ایک پلازا بن رہا ہے ہمارے سامنے ٹی ایم اے کا، جس کا کروڑوں روپے اس کا فنڈ رکھا گیا، ہاں جی، کروڑوں روپے فنڈ رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سابقہ ناظم تھے وہ اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کا اڈا تھا اور انہی کے گاؤں کو گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں۔ ان کے یہاں حالت یہ ہے کہ بندہ جب گاڑی تک پہنچتا ہے تو اس کے کپڑے، کوئی جو بیچارے نمازی حضرات ہیں وہ بیچارے تو اتنے پریشان ہیں کہ وہ بیچارے وہاں سے چل نہیں سکتے، وہ کیچڑ میں دھنس جاتے ہیں گھٹنوں تک، اور اس کے اوپر اگر وہ کروڑوں روپے سامنے انہوں نے جو پلازے میں لگائے ہیں، یہاں چند لاکھ لگا دیتے، چند لاکھ بیک کے طور پہ لگا دیتے، خیرات کے طور پہ لگا دیتے کہ یار اس علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ دے دو، خیرات دے دو، اس کے پہ لگا دیتے، تو میں یقیناً دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ ساری جگہ سیمنٹڈ ہوتی، اور یہاں سے جو پانی ہے وہ بہترین طریقے سے وہ بہاؤ اس کا صحیح ٹھیک رہتا نکل جاتا۔ کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کے کمیشن کے جو پیسے ان کی جیب میں گئے ہیں وہ کمیشن ہی اگر لگا دیتے، تناول کا کر چکانا ہوتا تو یہ اڈا ٹھیک ہو سکتا تھا۔ تو آپ آخری اپنا تناول کے عوام کو، یہ حالیہ بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کو؟ افسوس کے ساتھ ہے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، جو جس شخص نے پریکٹیکلی کام کیا ہے اس کو دیکھیں، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ نے دیکھا اور آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پہلے بھی اس کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا جی، انہوں نے کہا جی ہم پڑھے لکھے لوگوں کو لا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں انہوں نے جو کام کیے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ حدیث کے مطابق بھی ہم انشاءاللہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسے جائیں گے۔ اب ایسے قابل لوگوں کو، اہل لوگوں کو جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ شخص ہماری ترقی کا ضامن ہوگا، اس کو ہم کل پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے ہمارے ساتھ بڑے بڑے عہد و پیمان کیے تھے، اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی ایسے بندے کو ووٹ دینا کہ جو آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور آپ کی خوشحالی کا ضامن ہو، اور ہم جو یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ جو اڈے میں بیٹھ کے، خدا کا واسطہ ہے یہ سارے تناول والوں کو دکھائیں کہ یہ بھائی یہ جو رونا رو رہے ہیں یہ ہمارے سارے تناول کا رونا رو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ جی۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھ سجاد خان تنولی صاحب، جو ہزارہ بکسا یونین کے جنرل سیکرٹری اور شیروان اڈا کے مینیجر ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تناول کے اندر جو ایبٹ آباد کی ترقی، جو اڈے کی جو حالت آپ نے دیکھی ہے، اڈے میں جتنے مسائل ہیں اس کے اندر بدبو اور تعفن اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر واسا کی بھی نیگلیجنسی ہے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی بھی ہے، ہمارے جو تحصیل ناظم یہاں سے رہے ہیں ان کا یہ کام بنتا تھا، تناول کے عوام ووٹ دے کر ایوان میں بھیج دیتے ہیں، مگر
یہاں آ کر ہمارے نمائندے جو ہیں وہ تناول کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے چکروں میں لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو نوازنے لگ جاتے ہیں، اپنے عزیز و قربا کو نوازنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا اب آمدہ انتخابات جو ہیں وہ جلد ہی فیز 2 میں ہو رہے ہیں۔ اس میں تناول کے عوام سے ایک ہی درخواست ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کا خیال جس وقت آپ رکھیں گے، آپ کے ووٹ کی پرچی جو ہے اس کے ذریعے سے یہاں پر آپ کا نمائندہ آئے گا۔ آپ اپنے ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتا ہو، آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہو، آپ کے حقوق کا دفاع کر سکتا ہو۔ ایسا نمائندہ نہ ہو کہ جو آپ کے حقوق کا دفاع نہ کر سکتا ہو۔ اسی کے ساتھ آج صبح ہم نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی جو اسی اڈے کے اوپر تھی، جو لائیو تھی۔ اس میں میرے کچھ ایسے بھائی ہیں، کچھ ایسے میرے دوست ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپنی ذات سے کر رہے ہیں، انہیں کسی چیز سے نفع ہے ہمیں تناول کے عوام سے، نفع ہے ہمیں تناول کی محرومیوں کو ختم کرنے سے، نفع ہے ہمیں تناول کے مظلوموں، بے بسوں، بے آسروں کی آواز بننے پہ۔ تو اس پہ یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے۔ وکٹری میڈیا گروپ ایبٹ آباد اور ہارون تنولی، کیونکہ میرا تعلق بھی علاقہ لور تناول سے ہے، اس لیے جن لوگوں نے، جو جماعت بھی ہے، جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے تناول کے اندر کوئی کام نہیں کیا، تناول کے وسائل کے اوپر قابض رہے، وہ جو ان کو اختیارات ملے تھے حکومت کی طرف سے اور عوام کی طاقت سے، ان اختیارات کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا ہے۔ ان کا اب وقت ہے تناول کے عوام کو کہ وہ آگے آئیں، اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان لوگوں کا قلم کا کریں اور ایسے لوگوں کو لائیں جو تناول کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جا سکیں۔ اور دوسرا، تناول کے لوگوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دھڑے جنبے برادری کی سیاست سے نکلیں، جماعتی سیاست میں آئیں۔ جماعتی سیاست میں جس وقت آپ آئیں گے، آپ کا ایک وزن ہوگا۔ آج جو 74 سالوں سے رونا رویا جا رہا ہے، اللہ جوار رحمت میں جگہ دے ایوب خان تنولی صاحب کو، ان کے بعد ابھی تک قیادت نہیں آئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ برادریوں میں ہیں، آپ قومیں میں تقسیم ہیں، آپ مختلف طبقات میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان میں تقسیم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی پالیٹیشین ہیں، یہی سیاسی ہیں۔ یہ اپنے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، اپنے ہتھکنڈوں کے ذریعے آپ عوام کو اور ہمیں یہ سہانے خواب دکھاتے ہیں، آگے آتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہماری تحصیل لور تناول جس کے ڈوئل چارج انہی صاحب کے پاس تھے، مگر انہوں نے کوئی کام وہاں نہیں کیا۔ وہ تحصیل ابھی تک سٹنگ یہاں ہے، کیونکہ وہ شیروان سے، پنڈ کرگو خان سے، کوٹھیالہ سے، جرل سے کوئی عام بندہ جو ہے اس تحصیل کو وہاں نہیں شفٹ کر سکتا تھا۔ یہ سٹنگ ناظم نے کرنی تھی، سٹنگ ناظم کا کام تھا، مگر انہوں نے نہیں کی۔ ان کے ساتھ جو ان کی پلاننگ اور ان کے پلاننگ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کو مشاورت دیتے ہیں، ان مشیروں سے بھی میں کہوں گا خدا کے لیے تناول کے لیے سوچو، تناول کی بہتری کے لیے سوچو۔ یہ جو لوگ آج کوئی صحت کی وہاں سہولت موجود نہیں ہے، دیگر وہاں مسائل ہیں، روڈ ہمارا تباہ حال ہے، پانی کے وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی زچگی کا کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو وہاں سے جس وقت گاڑی میں آتے ہیں آدھے راستے میں وہ ڈیلیوری ہوتی ہے، وہ ہماری ماؤں بہنوں کی بے رحمتی ہوتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ سیاسی ہیں جو ایوان اقتدار میں آتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اب عوام کو چاہیے آپ جاگیں۔ تو میں انشاءاللہ اپنے اس چینل کے توسط سے اپنی آواز کو اپنے تناول کے عوام کے لیے بلند کرتا رہوں گا، اور دوسری تنقید جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر میں اس جگہ پہ کسی جگہ غلط ہوں تو مجھے بھی آپ ضرور اس میں کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ میں نے غلط کیا ہے۔ میری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جی آ جاتے ہیں الیکشنوں کے وقت میں۔ ظاہر ہے الیکشن ایسا سٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں آگے لیڈر چننا ہوتا ہے، نمائندہ نہیں، لیڈر چننا ہوتا ہے۔ لیڈر ہمیشہ قوموں کو چینج کرتے ہیں، نمائندے نہیں کرتے۔ نمائندگی صرف نمائندگی کرتے ہیں، جیسے آپ کی لور تناول والوں، آپ کی نمائندگی یہاں ایبٹ آباد میں تحصیل میں تھی، مگر آپ کا لیڈر نہیں تھا۔ اگر آپ کسی لیڈر کو یہاں بھیجتے تو کم از کم آپ آج یہ رونا نہ رو رہے ہوتے، آپ کی یہ محرومیاں نہ ہوتی، آپ کے اڈے کے اندر خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوتی، واش روم وہاں بنے ہوتے، گندگی کے ڈسٹ بن یہاں نہ رکھے ہوتے، کیونکہ وہ لیڈر ہوتا تو کوئی یہاں نہ ہوتی، انتظامی افسران بھی کام کرتے، سارے کام آپ کے حل ہوتے۔ مگر وہ کیا چیز ہے طاقت؟ وہ ووٹ کی پرچی ہے، جس کو آپ اپنے تعلق، برادری، پراولی، رشتہ داری، کسی سورس، کسی کے کہنے پر دیتے ہیں، اس کو کسی کے کہنے پر مت دیں۔ اپنی محرومیوں کو دیکھیں، اپنی پسماندگی کو دیکھیں، اپنے آنے والے بچوں کے بہتر مستقبل کو دیکھیں، اس طرف آپ ووٹ کریں۔
کیونکہ سب سے مین چیز ہے جس وقت تک تناول کے عوام پولیٹیکل فگر کے اندر نہیں آئیں گے، پولیٹیکل بڑی جماعتوں کے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جماعتی سیاست جو ہے اس کی طرف اپنا رجحان رکھیں۔ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، سب جماعتیں ہیں، وہ جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، کیونکہ تناول کے اندر تعلق اور برادری کی سیاست ہے۔ اس سیاست کی وجہ سے وہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ اگر جماعتی سیاست ہوتی تو اپوزیشن ہوتی، تنقیدیں ہوتی، تناول کے اندر ترقی کا دورہ ہوتا، بلٹ ٹرینیں وہاں چلتی، تناول ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنتی، تناول کے روڈوں کی آج یہ حالت نہ ہوتی، تناول کے اڈوں کی حالت یہ نہ ہوتی۔ آج ہم ایبٹ آباد میں بیٹھے ہیں، ایبٹ آباد میں یہ حال ہے ہمارا، جس جگہ ہم تناول سے ایبٹ آباد میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم کسی بڑی اچھی جگہ آ گئے ہیں، مگر آ کر ہمارا استقبال اس گندگی کے ڈھیر سے ہوتا ہے۔ ہم جس وقت آ کر بیٹھتے ہیں ہمیں بدبودار وہ بدبو سونگنی پڑتی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ ہم جو یہاں بھیجتے ہیں نمائندے، ان نمائندوں کی وجہ سے۔ لہذا اب جو وقت ہے یہ آپ کے بالکل سر کے اوپر ہے، اس لیے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بہتر فیصلہ کرنا ہے۔ جتنے امیدوار بھی ہیں سب امیدواروں کو اس دفعہ آپ وہ بتائیں، وہ کریں جو آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تاکہ آنے والا وقت ہو تناول کی خوشحالی کا ہو، تناول میں صحت کی سہولت ہو، تناول میں تعلیم کی سہولت ہو، تناول میں صاف پانی پینے کا پانی ملے، تناول میں بجلی ہو، تناول کے روڈ سارے ہوں، تناول ڈیولپمنٹ کی تناول ترقی کی جانب جائے۔ وہ تب جا سکتا ہے، آپ کا جو صحیح فیصلہ ہے اس کو وہاں پر لے جا سکتا ہے۔ اگلے کسی پروگرام کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ملیں گے آپ کے تناول میں، آپ کے کسی گاؤں میں، آپ کے کسی دیہات میں، وہاں کے جو مسائل ہیں، جہاں وہ جو ترقی ہوئی ہے اس کو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ جو منتخب نمائندے الیکشن میں آ رہے ہیں ان تک یہ پہنچائیں، تاکہ خدا کے لیے سوچیں تناول کے لیے، تناول تاکہ ترقی کی جانب بڑھ سکے، کیونکہ یہ ملک بھی آپ کا، یہ علاقہ بھی آپ کا، ہمارا، ہم یہ سب کا پاکستان ہے اور سب کا یہ تناول ہے، اس لیے مل کر سب نے کام کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔